الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا صدق اللہ العظیم۔ ہماری آج کی آیت میں بنیادی طور پر مسلمانوں کے لیے ایک اہم حکم، پہلا کہ دینی معاملات کے اندر غلو نہ کرنا، حد سے آگے نہ بڑھنا، اور دوسرا حکم عیسائیوں کا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وجہ سے جو مشرکانہ عقیدہ ہے، اس مشرکانہ عقیدے کو اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا اور عقیدے توحید کو بیان فرمایا۔ یہ دو باتیں ہیں۔ پہلی بات کہ دین کے اندر غلو نہ کرنا، حد سے آگے نہ جانا، لا تغلو فی دینکم، دینی معاملات کے اندر حد سے نہ بڑھنا۔ جو اللہ تعالیٰ کی مقررہ حدود ہیں اور جو اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر نے عملی طور پر حدود بتا دی، جس کو ہم سنت کہتے ہیں، اس سے آگے نہ بڑھنا کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ عقیدے کا معاملہ ہو، چاہے وہ آپ کی دنیا کے اندر ریاست اور سیاست کا معاملہ ہو، یا معیشت کا معاملہ ہو، یا عبادات کا معاملہ ہو، یا معاملات کا معاملہ ہو، یا معاشرت کا معاملہ ہو، خاندانی زندگی کا معاملہ ہو، اجتماعی زندگی کا معاملہ ہو، کسی بھی معاملے میں اللہ کا جو حکم ہے اور اللہ کے رسول نے اس پر حکم پر عملی جو صورت بیان فرما دی، اسی پر قائم رہنا، اس سے حد سے نہ نکلنا، اس حد سے نہ نکلنا، اور یہی اعتدال ہے۔ جو دوسرے پارے کی جو پہلی آیت ہے سیقول السفہاء والے میں کہ جعلناکم امۃ وسطا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک معتدل امت بنایا۔ وہ معتدل امت کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس امت کا ہر معاملہ، چاہے وہ دنیاوی زندگی کا ہو، اخروی زندگی کا ہو، عقائد کا ہو، معاملات کا ہو، معاشرت کا ہو، اخلاقیات کا ہو، وہ ایک خاص حد میں بندہ رہتا ہے۔ اس حد سے نہ وہ کم ہوتا ہے، نہ اس حد سے آگے بڑھتا ہے، اور یہی اس امت کے ہر فرد کے لیے حکم ہے کہ لا تغلو فی دینکم، اپنے معاملات کے اندر غلو نہ کرنا، حد سے نہ نکلنا، کیونکہ سابقہ امتوں میں جو دو بڑی امتیں گزری ہے، ایک یہودیوں کی، ایک نصارہ کی، جو دو بڑے اہلی کتاب کے گروہ گزرے ہیں، دونوں اپنے حد سے گزر گئے تھے دینی معاملات میں۔ خاص طور پہ اگر ہم عیسائیوں کا دیکھیں، جو اگلی آیت کا اگلے حصے میں بھی بیان ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق عقیدت میں اتنے آگے حد سے بڑھ گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا اللہ کا جز یا اللہ کی جسمانی شکل قرار دیا۔ مختلف فرقے ہیں عیسائیوں کے۔ ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ایک روحانی صورت تھی اس کی، جس کی کوئی شکل اور جسم اور صورت نہیں تھی، عیسیٰ علیہ السلام کے جو جسمانی انسانی شکل ہے، اس انسانی شکل میں اللہ کی روح آ گئی۔ اسی طرح بعض لوگوں کا خیال یہ ہے، عیسائیوں کا یہ بھی فرقہ ہے، ایک کا فرقہ ہے کہ اللہ کی جسمانی شکل یہ ہے، ایک فرقہ ان کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی جسمانی شکل تو یہ نہیں ہے، لیکن ان کا عیسیٰ کا اور اللہ کا تعلق ایسا ہے جیسے باپ بیٹے کا تعلق ہوتا ہے، کیونکہ عیسیٰ کے والد نہیں ہے نا۔ عیسیٰ علیہ السلام تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، تو وہ کہتے ہیں نہیں، یہ بغیر باپ کے نہیں، اللہ ان کے والد ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کا دوسرا فرقہ ہے۔ تیسرا فرقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تین میں ایک ہے، اس کو عقیدہ تثلیث کہتے ہیں، تثلیث سا کے ساتھ، تثلیث۔ اس عقیدہ تثلیث کی پھر انہوں نے ایسی تشریحات کی ہے کہ آج 1800-1900 سال گزرنے کے بعد بھی عیسائیوں کے اندر اس ایک عقیدے کی بنیاد پر اتنے فرقے ہیں، اور ہر فرقہ دوسرے کو کافر کہتا ہے، اور ہر فرقے نے دوسرے کا خوب قتل عام بھی کیا ہے تاریخ میں، اس عقیدے کی بنیاد پر کہ تثلیث کا عقیدہ ہے۔ تو اس عقیدہ تثلیث کا مطلب کیا ہے؟ اس میں وہ کہتے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ تو اصل میں ایک ہی ہے، وحدانیت ہے اس کے اندر، لیکن اس ایک کی پھر 3 شاخیں ہیں، اس وحدت کی 3 شاخیں ہیں۔ اس کی ایک شاخ ابن کی صورت میں، عیسیٰ کی صورت میں سامنے نظر آتا ہے، تو دوسری شاخ روح القدس کی شکل میں جبرائیل امین کی شکل میں نازل ہوتا ہے، اور تیسری صورت جو اللہ کی اپنی ذات ہے، اس کو 3 خدا، جو کہ ایک میں 3 ہے اور 3 میں 1 ہے۔ ایسے عجیب ہے کہ یہ خود ان کو بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ اسی طرح کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک اللہ ہے، ایک عیسیٰ ہے، ایک مریم ہے، مریم سلام اللہ علیہا، یہ 3 ایک حیثیت سے ایک ہے آپس میں، اور ایک حیثیت سے آپس میں ایک دوسرے سے الگ ہے۔ جسمانی طور پر اگر ہم دیکھیں تو یہ الگ الگ ہیں، عیسیٰ کی الگ جسامت، مریم کی جو ان کی والدہ الگ جسامت، اور اللہ کی الگ خارج میں ایک وجود، روحانی وجود، لیکن ان تینوں کے آپس میں صفات میں ایک ہے، عادات میں ایک ہے، پاکیزگی میں ایک جیسے ہیں، تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ 3 ہیں، ایک بھی ہے اور 3 بھی ہے۔ لیکن بہرحال یہ عیسائیوں کا وہ ایک نظریہ ہے عقیدہ تثلیث کا، جیسے میں نے عرض کیا، اس تشریح کے اندر، یہ عقیدہ تثلیث کا تو میں سادہ سی تشریح کر دی، خود ان کے اندر بھی یہ تاریخ میں 1800-1900 سال 2000 سال کے لگ بھگ ہونے کو ہیں، خود ان کے ہاں بھی اس عقیدے کی بنیاد پر بہت سارے فرقے ہیں۔ یہ تو ہم صرف کہتے ہیں نا اسلام میں فرقے ہیں، خود عیسائیت کے اندر اتنے فرقے، اور ان فرقوں میں سے ہر ایک نے دوسرے کو کافر قرار دیا، اور تاریخ میں بڑی بڑی جنگیں ان کے آپس میں ہوئی ہیں۔ چرچوں کے پورے جو پوپ ان کا ہوتا تھا، وہ ایک طرف سے ایک سربراہ، دوسری طرف سے دوسرے کسی نظریے کا سربراہ، وہ پھر اپنے حواریین اور ان کے ساتھ آگے دوسروں پر حملے کرتے تھے، خوب قتل عام بھی کیے انہوں نے۔ تو آیت کے اگلے حصے میں در حقیقت اللہ تعالیٰ نے ان کے اس باطل عقیدے کو رد فرمایا کہ جو تم 3 خداؤں کا عقیدہ رکھتے ہو یا 3 میں سے ایک کا عقیدہ رکھتے ہو، عیسیٰ محض ایک اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور انسان ہیں، ان کو رسول ماننا ہے۔ تو لہٰذا جو پہلی بات ہے، اسی سے دوسری بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ دین کے اندر در حقیقت جب آدمی حد سے گزرتا ہے، غلو کرنے لگتا ہے، تو پھر اس طرح کی خرابیاں سامنے آتی ہیں۔ عیسائیوں نے دین کے اندر خرابیاں کی نا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے درجے پہ لے گئے، اللہ کا جز، اللہ کی شاخ، اللہ کی صورت قرار دیا مختلف تعبیرات میں، اور پھر ظاہر بات ہے جب ایک مرتبہ ان کا دین بگڑ گیا، حد سے نکلنے کی وجہ سے دین کا حلیہ بگڑ گیا، عقیدہ توحید کی اور انسان کی عقیدے کی بنیاد جب ہل گئی، تو پھر وہ عقیدہ ایسا بگڑا کہ پھر آگے جا کر انہوں نے مذہبی پیشواؤں اور رہنماؤں کو بھی تقدس کا وہ مقام دیا کہ پھر ان کو گناہوں کے بخشوانے کا ذریعہ بھی سمجھتے تھے اور گناہوں سے پاک بھی سمجھتے ہیں، جیسے کہ آج بھی عیسائیت کے اندر جو تصور ہے گناہوں کی بخشش کا، چرچ میں جاتے ہیں اور اپنے پوپ کو کچھ نذرانے اور وہ دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کے فلاں فلاں گناہ اتنے اتنے نذرانوں سے معاف ہو گئے۔ یہ جو ان کا تصور ہے کہ انہوں نے انسانوں کو بھی اتنا آگے پہنچا دیا کہ جو اللہ کا کام ہے گناہ معاف کرانے کا، اب یہ کیا، اور قرآن نے بھی اس کو ذکر کیا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان اہل کتاب نے یہودیوں اور عیسائیوں میں سے انہوں نے کیا کیا، اپنے مذہبی پیشواؤں کو اللہ کے علاوہ اپنا رب بنا لیا، اپنا با اختیار ایک مذہبی پیشوا بنا لیا اور با اختیار۔ اور پھر یہ دوسری خرابی ہو گئی عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، اسی طرح پھر دوسری خرابی مذہبی پیشواؤں کے حوالے سے، اور تیسری خرابی یہ ہوئی کہ انہوں نے مذہبی رہنماؤں اور پیشواؤں کو کبھی ٹھیک طریقے سے پرکھا بھی نہیں اپنی مذہبی تعلیمات کے مطابق کہ آیا یہ مذہبی رہنما بننے کے بھی اہل ہے یا نہیں۔ ایک تو ہے کہ مذہب کے نام پہ ان کو تقدس حاصل ہو، یا دوسرا ہے کہ آیا یہ مذہبی رہنما بننے کی صلاحیت بھی رکھتے یا نہیں رکھتے۔ اس پہ بھی انہوں نے کوئی باقاعدہ وہ جو کہتے ہیں چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا، باقاعدہ ایک تحقیق نہیں رکھی، بس کسی طریقے سے ایک مذہبی پیشوا کا تصور ان کے ہاں آ گیا، اور پھر وہ آگے چلتے چلتے اس کو وہی تقدس کا ایک مقام حاصل ہو جاتا تھا۔ تو یہ ان کے حد سے بڑھنے کی وجہ سے، دینی معاملات کے اندر حد سے بڑھنے کی وجہ سے یہ خرابی ان کے ہاں پیش آئی۔ اسی طرح دوسری خرابی اگر ہم دیکھیں دنیا کے حوالے سے، اگر دیکھیں کہ آسمانی تعلیمات میں دنیا کی زندگی کو عارضی زندگی، فانی زندگی، ختم ہونے والی زندگی کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے کہ انسان جو ہے یہاں نافرمانیاں نہ کر لے۔ تو اس تصور میں پھر عیسائیت اتنے آگے بڑھے کہ انہوں نے بالکل رہبانیت کا راستہ اختیار کیا، دنیا کو ترک کرنا، چھوڑ دینا، دنیا سے بے رغبتی۔ اور یہاں تک کہ آج اس دور میں بھی جو اتنے خود کو ترقی یافتہ ممالک کہنے والے، جو ان کے خود مذہبی پیشوا اور رہنما ہوتے ہیں،
ان کے لیے بڑی عجیب عجیب پابندیاں ہوتی ہیں۔ آج بھی ان کے ہاں پوپ میں، خاص فرقوں میں، پوپ کے لیے شادی کا تصور نہیں ہے کہ پوپ کیسے شادی کرے گا۔ اور جو ان کی راہبائیں بنتی ہیں، راہبہ جو خواتین جو ان کے چرچ کی خادمائیں ہوتی ہیں مذہبی پیشوا کے، ان کے خاص ایک سٹیج ہوتے ہیں، عہدے ہوتے ہیں، خاص چیزیں جب چھوڑتی ہیں تو ایک عہدہ ملتا ہے، پھر مزید کچھ پابندیاں ہوتی ہیں وہ اپنے اوپر لگاتی ہیں تو دوسرا سٹیج ملتا ہے، یہاں تک کہ انتہا ان کی بھی یہی ہوتی ہے کہ ان کے ذہن میں یہ ہوا کہ زندگی بھر ان کی شادی نہیں ہوگی، کہ خواتین بھی شادیاں نہیں کریں گے، ترک دنیا جس کو کہا جاتا ہے۔ اور قرآن نے بھی اس کو ذکر کیا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، انہوں نے دنیا سے منہ موڑ لیا، رہبانیت اختیار کی، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں یہ حکم ہم نے ان کو نہیں دیا تھا، إِلَّا ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ہم نے تو صرف یہ کیا کہ اللہ کے رضا والے کام کرنے۔ انہوں نے دنیا کو چھوڑنے والا حکم خود اپنی طرف سے گڑھ لیا، فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، اور جو حکم اپنی طرف سے انہوں نے مذہب میں شامل کیا تھا اس کی بھی پھر رعایت نہیں کر سکے۔ تو یہ کیا ہے؟ سارا دین کے اندر غلو ہے، سارا دین کے اندر حد سے بڑھنا ہے۔ ہمارے دین اسلام میں تعلیمات دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد کے اندر بھی بڑی صاف طور پہ اعتدال رکھا۔ مسند احمد کی روایت میں آپ نے بڑے صاف الفاظ میں فرمایا کہ میرے معاملے میں، محبت میں سابقہ اہل کتاب کی طرح حد سے نہ بڑھنا، فَإِنَّهُمْ هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُوِّ فِي دِينِهِمْ، تم سے پہلی امتیں ہلاک بھی اسی وجہ سے ہوئی کہ دین میں انہوں نے غلو کیا، حد سے بڑھے۔ میرے معاملے میں حد سے نہ بڑھنا، انما انا بشر، میں ایک انسان ہوں، البتہ یہ مجھے کہہ سکتے ہو کہ میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں۔ یہ بندگی اور رسول یہ اللہ کی پسندیدہ صفات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ٹائٹل ہمیں دیا ہے، اس عنوان سے آپ ہمیں یاد کر سکتے ہیں، لیکن اس سے آگے نہ بڑھنا، محبت میں اس سے آگے نہ بڑھنا، صاف طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور دوسری طرف یہ دینی معاملات کے اندر آپ نے ایک اعتدال کا راستہ بتا دیا، غلو سے بچا دیا۔ باقی دنیا کے اندر معاملات میں دیکھیں، اگر ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی زندگی کو عارضی زندگی فرمایا ہے، دنیا سے دل نہ لگانے کی تعلیمات دی ہے، کئی روایات میں دی ہے، دوسری طرف دیکھیں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں بھی کی ہے۔ جن صحابہ نے حضور کے زمانے میں تین صحابہ تھے، ایک روایت میں آتا ہے، انہوں نے ایک موقع پہ فیصلہ کیا کہ ہم خود کو عبادت کے لیے وقف کرتے ہیں، شادیاں بھی نہیں کرتے، کیونکہ حضور تو شادیاں بھی کرتے ہیں لیکن وہ تو اللہ کے ایسے نیک بندے ہیں، ان کا تو ویسے بھی درجہ اونچا ہے، تو ہم یہ دنیا کی لذتوں سے منہ موڑنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ شادیاں بھی نہیں کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا اب بڑے سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ کیا تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہو؟ اس کا مطلب تو یہ کہ میں کم ڈرتا ہوں، تم زیادہ ڈرتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تم شادی بھی چھوڑ دیتے ہو۔ تو آپ نے ایک طرف دنیا کی زندگی کو عارضی بھی قرار دیا، لیکن جو فطری خواہشات اور جذبات اور دنیا کے نظام چلانے کے لیے جو جائز ذریعے ہیں اس کو بھی راستہ کھلا رکھا۔ شادی بھی آپ نے کی، تجارت بھی آپ نے کی، پھر آپ نے دیکھیں تجارت کے، ملازمت کے، اسی طرح محنت مزدوری کے فضائل بھی بیان فرمائے، حلال رزق کمانے کے فضائل بھی بیان فرمائے۔ ایک طرف آپ نے ایک حد رکھی کہ دل نہیں لگانا اس کے ساتھ، دوسری طرف آپ نے اس کے فضائل بھی بیان فرمائے کیونکہ دنیا کے نظام چلانے کے لیے یہ کام کرنا پڑے گا۔ تو دنیا کے آپ معیشت کا مسئلہ لے لیں، سیاست کا مسئلہ لے لیں، آپ نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی، وفود کے ساتھ آپ کے ملاقاتیں رہیں، عیسائیوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ آپ کے سفارتی تعلقات رہیں، ریاست کا نظام بھی آپ نے چلایا، ریاست بھی قائم کی، اور یہ بھی فرمایا کہ دنیا عارضی ہے، مطلب دل نہیں لگانا، نظام چلانے کے لیے یہاں اللہ کا نظام چلانا پڑے گا۔ تو اس لیے اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات صحیح معنی میں دیکھ لیں تو آپ نے پوری عملی طور پر اس آیت کی تفسیر میں بتا دی کہ غلو نہ کرنا، حد سے آگے نہ بڑھنا، اور ہر چیز کے اندر اپنے حد سے رہنا، چاہے وہ آپ کے کسی بھی نوعیت کا معاملہ ہو۔ ہاں، دونوں کو ساتھ رکھنا ہے، دنیا کو بھی ساتھ رکھنا ہے، آخرت کو بھی ساتھ رکھنا ہے، لیکن آخرت کو اپنا مقصد بنانا ہے، دنیا کو اپنی ضرورت سمجھنی ہے، دنیا کی ضروریات کے ذریعے سے آخرت کے مقصد میں اپنے آپ کو کامیاب کرانا ہے۔ یہ آپ نے ایک راستہ بتا دیا۔ تو اس لیے ہمارے دین کے اندر، جو ہمارے اسلام کے اندر بتا دیا کہ تم ایک معتدل امت ہو، امتم وسطا، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ یہاں دین اور دنیا کی تقسیم نہیں ہے، دین اور دنیا ایک ہے، بس صرف ترتیب کا فرق ہے۔ وہ مقصد ہے، یہ ضرورت ہے، اور اس ضرورت کے تحت اس مقصد کے اندر کامیابی حاصل کرنی ہے۔ نہ بالکل آخرت کے نام پر دنیا سے منہ موڑنا ہے، نہ بالکل دنیا کے نام پر آخرت کو بلا دینا ہے، دونوں کو صحیح اپنے مقام پہ رکھنا ہے، ہر حکم کو اپنے درجے پہ رکھنا ہے، اور یہی تفصیل باقی احکام میں بھی ہے۔
جو حکم فرض ہے فرض کو فرض کے درجے میں رکھنا ہے، جو واجب ہے اس کو واجب کے درجے میں رکھنا ہے، جو حرام ہے اس کو حرام کے درجے میں رکھنا ہے، جو مکروہ ہے اس کو مکروہ کے درجے میں رکھنا ہے۔ مکروہ پر آپ اتنی سختی کر لو کہ حرام کی طرح سمجھنے لگ جاؤ، سنت پر آپ اتنی سختی کر لو کہ فرض کی طرح سمجھنے لگ جاؤ، یہ بھی غلط ہے۔ یا سنت میں آپ فرض میں آپ اتنی سستی کر لو کہ سنت سے بھی کم درجہ اس کو دے لو، اہمیت ہی نہ دو۔ یا حرام جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں حرام کی ہے اس کے جو قباحت ہے، برائی ہے، اس کے اندر آپ بالکل توجہ ہی نہ دو اور اس کو عام جائز چیزوں کی طرح اس کے ساتھ معاملہ کرو، دونوں خرابی ہیں۔ یا تو اگر ادھر سے سختی ہو یا ادھر سے سختی ہو، دونوں ٹھیک ہے۔ ہر حکم کا جو درجہ ہے، جو مطلب ہے، اس کو اسی درجے میں رکھنا ہے۔ یہی اعتدال کا راستہ ہے، یہی دین کا مزاج ہے، یہی دین کا مطالبہ ہے، اور اسی میں اس امت کی فضیلت ہے کہ جو اعتدال پہ چلیں گے وہ اپنی فضیلت والے راستے پہ ہوں گے۔ تو یہ دو احکام بنیادی طور پر اس آیت کے اندر سمجھنے ہیں۔ اس آیت سے متعلق ایک اور ضروری بات ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کروں گا۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، دین میں حد سے نہ بڑھنا، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا مگر حق بات، صرف حق بات کہنی ہے، اور وہ حق بات یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، جو مسیح ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ کو مسیح بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ ہاتھ سے جب وہ لگاتے تھے بیمار پر، اللہ کے حکم سے بیمار پر ہاتھ پھیرتے تھے، مسح کر دیتے تھے، وہ بیماری ٹھیک ہو جاتی تھی، اس لیے ان کو مسیح بھی کہتے ہیں، مسح سے۔ جو مسیح ہے مریم کے بیٹے عیسیٰ، رسول اللہ، وہ اللہ کے ایک رسول ہے، وکلمتوں، اور بس اللہ کا ایک حکم ہے، جیسے اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے چیزیں پیدا کرتے ہیں، یہاں بغیر باپ کے اللہ کے حکم سے براہ راست پیدا ہیں۔ القاہا الی مریم، یہ حکم انہوں نے پہنچایا مریم کی طرف، وروح منہ، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک پاکیزہ روح ہے، پاکیزہ روح ہے، کیونکہ یہودی جو تھے ان کی والدہ پر زنا کا الزام لگاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دشمنی میں آگے بڑھ رہے ہو، یہ اللہ کا پاکیزہ روح ہے جو انہوں نے براہ راست بغیر باپ کے حضرت مریم کی طرف پہنچایا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، بس تم اللہ پر ایمان لاؤ اور ان کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور عیسیٰ بھی اللہ کے رسول ہیں، تو یہ سمجھو کہ یہ بھی انسان ہیں۔ ولا تقولوا ثلاثہ، تین خداؤں والی بات نہ کرو، انتہوا، اس برے عقیدے سے بچو، خیر لکم، اسی میں تمہاری لیے بہتری ہے۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ تعالیٰ ایک ہی معبود ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ پاک ہے اس سے کہ اپنے لیے اولاد رکھے، اس کے لیے اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اولاد کی ضرورت ہی کیا ہے، وہ تو محتاج ہی نہیں ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کے لیے۔ وکفی باللہ وکیلا، اور کارسازی کے لیے، خدائی نظام چلانے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ تو جب سب چیزیں اللہ کی ملکیت ہیں اور سب نظام چلانے کے لیے ایک اللہ کافی ہے، تو اولاد رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے لیے اولاد کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔